تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، اور اس کا دوسرا ترجمہ ہوگا تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ اور دنیا میں تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میری دوستی حاصل کر کے آؤ، میرا تعلق حاصل کر کے آؤ، اور جس نے جتنی میری دوستی حاصل کر لی اتنی ہی اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ دیکھو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی دوستی شروع ہو گئی یہاں سے۔ اب اس دوستی کو کرنا ہے مضبوط، اب اس دوستی کو اعلیٰ بنانا ہے، تو فرمایا لعلکم تتقون، پھر تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، گناہوں سے بچو۔ فرمایا جتنا جتنا گناہوں سے بچتے جاؤ گے اتنا ہی تم میرے قریب ہوتے جاؤ گے اور میرے تم دوست بنتے جاؤ گے۔ اور روزہ اس میں مشق ہی یہ کروائی گئی ہے، روزے کے اندر کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، اور پہلی امتوں پر تو بولنے سے بھی رکنا تھا، کچھ نہیں بول سکتے، اگر کوئی بولتا تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے امت محمدیہ پر کہ تمہیں اجازت دیتے ہیں روزہ رکھ کر بولا کرو، تو ماشاءاللہ ہمیں اجازت ملی ہے تو روزہ رکھ کر بولتے ہیں تو پھر خوب بولتے ہیں، پھر نہیں دیکھتے، بلکہ بڑے دھڑلے سے کہتے میرا روزہ نہ ہوتا میں تینوں پھر دس دینا ذرا، دو چار گالیاں دے کے، اگر میرا روزہ نہ ہوتا نا تو پھر میں ذرا تجھے بتاتا، تو پھر تو نے کیا بتانا تھا۔ تو میرے محترم سامعین، ہمیں اجازت ملی ہے کہ روزہ رکھ کر بولو تو اچھا بولو۔ تو فرمایا کہ کھانے سے رکنا ہے، پینے سے رکنا ہے، میاں بیوی کے مخصوص تعلقات سے رکنا ہے۔ جب یہ حلال چیزیں روک دی گئی ہیں تو باقی جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ تو پہلے ہی حرام ہیں، تو اس میں تو کوئی گنجائش بھی نہ رہی۔ کیوں جی بات سمجھ آ رہی؟ یہی حقیقی روزہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکے، ورنہ خالی کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے بھائی۔ کانوں کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، دل و دماغ کا بھی روزہ ہو، اور انسان کے جسم کے ہر عضو کا روزہ ہو، تو پھر کہا جائے گا یہ حقیقی روزہ دار ہے۔ اور اگر صرف کھانے پینے سے رکا، نہ اس نے موسیقی چھوڑی، نہ اس نے بد نظری چھوڑی، اور نہ ہی اس نے زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑا، سارے گناہوں میں لگا رہا، تو کہا جائے گا کہ ظاہری طور پر تو روزہ ہے، لیکن جو روزے کی حقیقی روح ہے اس سے یہ بندہ محروم ہے۔ تو فرمایا کہ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے دوست بنو، اور میں تمہارے سروں پہ اپنی دوستی کا تاج سجاؤں، اور تمہاری دوستی کے اوپر تو میں فخر کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا اعدت للمتقین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت تیار ہی متقین کے لیے کی ہے، یعنی اپنی دوستوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ اور دوسرے مقام پر اپنے دوستوں کا جب تعارف کرایا ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا میرے دوست ہیں ہی متقی پرہیزگار لوگ، جو گناہوں سے بچتے ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ میں نے ماہانہ پروگرام کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ آج لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ کی دوستی کا کوئی مخصوص سٹائل ہے، کوئی گھنگرو گلے میں ڈال لیے جائیں، کوئی قمیص ڈبل پہن لی جائے، یا جو پہلی پہنی ہوئی ہے وہ بھی اتار دی جائے، سارے کپڑے اتار دیے جائیں، کسی کنویں میں الٹا لٹکا جائے، ہیں جی، شاید یہ اللہ کی دوستی کی نشانی ہے۔ یہ کوئی اللہ کے دوستی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دوستی کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے لگ جائے، وہ ہے خدا کا دوست، اور وہ ہر کوئی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ بات ہو کہ اللہ کے دوستوں کو مخصوص لوگ ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو،
ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے، اور اس روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اور ایک کہنے والے نے تو خوب بات کہی ہے کہ مسلمان تو ہمیشہ ہی روزے سے ہے۔ مسلمان کیوں جی؟ ہمیشہ بد نظری حرام ہے نا، ہمیشہ ہی موسیقی سننا حرام ہے نا، ہمیشہ ہی جھوٹ بولنا حرام ہے نا، ہیں جی، ہمیشہ ہی غلط بیانی حرام ہے، ہمیشہ ہی رشوت حرام ہے، ہمیشہ ہی سود حرام ہے۔ تو یہ تو مسلمان جو ہے یہ تو ہمیشہ ہی ان چیزوں سے بچتا ہے، تو فرمایا مسلمان تو ہمیشہ ہی روزے سے ہے۔ یہ تو مشق کرائی گئی ہے کہ روزہ رکھ کر تم نے حلال چیزیں چھوڑنی ہیں تاکہ تمہیں کچھ چھوڑنا آ جائے، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے نا، یہ جس چیز پہ لگتا ہے یہ چھوڑتا نہیں ہے، بہت مشکل سے چھوڑتا ہے۔ بچہ جب دودھ پیتا ہے ماں کا، اس سے جب دودھ چھڑوایا جاتا ہے تو کیسے وہ روتا ہے، ہیں جی، کیسے چیختا ہے، گھر والوں کو بھی جگاتا ہے، خود بھی روتا ہے، کیوں؟ اس سے دودھ چھڑوایا جا رہا ہے۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النفس کالطفل، کہ انسان کا جو نفس ہے یہ بھی بچے کی مانند ہے، جب اس سے آپ گناہ چھڑوائیں گے تو یہ بھی روئے گا، یہ بھی تڑپے گا، تمہیں تڑپائے گا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ جب آپ اس سے بد نظری چھڑوائیں گے، جب آپ اس سے موسیقی چھڑوائیں گے، جب آپ اس سے ماں باپ کی نافرمانی چھڑوائیں گے، جب آپ اس سے گناہ چھڑوائیں گے، تو فرمایا نفس کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کو برداشت کر لینا، یہی وہ تکلیف ہے جو اللہ کے قرب کا پیمانہ ہے۔ یہی تو ہے جس کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں۔ ہاں، اس کا دل ٹوٹ گیا، حسینوں کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کا حکم سامنے رکھ کر نظریں پھیر لیں، فرمایا یہیں تو میں رہتا ہوں، اور بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، کر سکتا تھا، بڑے اس کے اختیار تھے، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑے ہیں۔ یہ جو تیرے دل کو تکلیف پہنچی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے تو نے تکلیف برداشت کی ہے، کل حشر کے میدان میں میں ہی تجھے اس کا اجر عطا کروں گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ظاہری نظر نہیں آتی، مگر حق تعالیٰ فرماتے میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگ دیکھتے ہیں تمہاری صورتوں کی طرف، مگر حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں تمہارے دلوں کی طرف، میں تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہوں، دلوں میں کیا ہے، کتنی تکلیف برداشت کی ہے میرے لیے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا تو مقصد ہی یہ ہے تاکہ تجھے یہ مشق کرائی جائے، حرام چیزیں چھوڑ دے، تجھے چھوڑنا آ جائے، اور جب رمضان گزرے تو حرام سے بچے، تجھے حرام چھوڑنا آسان ہو جائے، کیونکہ تو چھوڑنے کی مشق کر چکا ہے۔